بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ صف آیت نمبر 2. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. آج کا میرا ٹاپک ہے کہانی بول پڑی. اس میں ایک انکل ہوتے ہیں جنہیں ایوارڈ مل رہا ہوتا ہے کس چیز کا کہ وہ دینی کتب لکھتے تھے. تو وہ اپنے آپ کو فخر سے آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتنے میں ان کے کان میں ایک آواز آتی ہے بہت اترا رہے ہو نا, کیا کرو گے اس عورت کا. اگر دولت جمع کر بھی لوگے تو کفن میں جیب اور قبر میں تجوری نہیں ہوتی. تو وہ انکل ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا. اتنے میں جب وہ فائل کو دیکھتے ہیں تو اس فائل کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے. تو انکل بولتے ہیں کہ تو تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہاری باتیں مان لوں, غربت کو سینے سے لگا لوں, محرومیوں کو پالنا شروع کر دوں, گمنامی میں چلا جاؤں اور سسک کے زندگی گزاروں اور پھر خود کو ایک اچھا مسلمان سمجھوں. تو کہانی بولتی ہے آخر ایک رائٹر ہو تم, الفاظوں سے کھیلنا تم سے اچھا کون جانتا ہے. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں ایک بڑا کام کر رہا ہوں, میں نسل نو کے لیے, نئی آنے والی نسل کے لیے لکھ رہا ہوں. میں اپنی آنے والی نسلوں کے اخلاق و کردار کو سنوارنا چاہتا ہوں. تو وہ کہانی بولتی ہے دیکھو جو تم اپنی کہانیاں لکھتے ہو وہ کہانیاں تمہاری اصلاح نہیں کر پا رہی تو کیا وہ دوسروں کی اصلاح کر پائیں گی. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو وہ بولتی ہے کہانی کہ دیکھو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے. جہنمی اس کے گرد جمع ہوں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں شخص کیا بات ہے, تم تو ہمیں نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے. تو وہ شخص کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کی دعوت دیتا تھا مگر خود نیکی کے کام نہیں کرتا تھا, تمہیں برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی سے نہیں روکتا تھا. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو اصلاح ہے وہ خود سے شروع کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی اصلاح ہم دوسروں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمیں دوسروں سے نہیں بلکہ کسی بھی چیز کی اصلاح ہمیں خود اپنے آپ سے شروع کرنی چاہیے. اس بات کا ثبوت آپ اس واقعے سے لے لیں کہ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ بہت میٹھا کھاتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن بعد آنا. جب وہ خاتون 3 دن بعد اپنے بچے کو لے کر آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا میٹھا نہیں کھایا کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ 3 دن پہلے بھی تو فرما سکتے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود میٹھے کا بہت شوقین تھا تو پھر میں اس بچے کو کیسے منع کرتا. ان 3 دنوں میں نے اس میٹھے سے گریز کیا اور پھر میں نے اس بچے سے کہا. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اس بچے کی اصلاح کرنے کے لیے خود میٹھے سے گریز کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کی اصلاح کرنے سے پہلے خود اپنی اصلاح کریں.